Please subscribe our channel قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان جن کا نام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد منظور صاحب الحمدللہ گجرانوالہ سے تشریف لے کر آئے۔ ان سے ہم چند کویشچن کریں گے۔ سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ مولانا ہمیں یہ بتائیں، آپ کن کن شخصیات سے، علماء کرام میں سے کن کن شخصیات سے آپ متاثر ہوئے ہیں اس وقت تک؟ وہ کون کون سی شخصیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تقریر میں نے سنی اور اللہ نے مجھے اہل حدیث کیا، اور ان کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، تہجد گزار تھے، اخلاق بھی بڑا تھا، اخلاص بھی بڑا تھا، اور کردار بڑا عظیم تھا، اور مہمان نواز بڑے تھے، خوددار بڑے تھے، اور الحمدللہ ڈیرے دار بھی تھے، اور ان کے دل میں حسد نہیں تھا، لالچ نہیں تھا۔ میں نے ان کے ساتھ چل کر بہت دیکھا، اور پھر اتنے الحمدللہ نمازی تھے اور تہجد گزار تھے، اور زبان کے اتنے صاف تھے، اور کبھی بھی انہوں نے کسی کے کھانے میں نقص نہیں نکالا، اور کبھی یہ نہیں کہا تم نے اشتہار کیسا چھپایا ہے، تم نے میرا نام چھوٹا لکھا ہے اور تم مجھے لینے کے لیے نہیں آئے، اور تم نے مطلب کیا انتظام کیا ہے، تمہارا کیا ناقص انتظام ہے۔ نہیں، ان میں بڑا حوصلہ تھا، بڑا اللہ نے صابر بہادر آدمی تھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جتنے بھی ہمارے خطباء ہیں پنجابی کے، اور بلکہ جن مسالک کے جو پنجابی کے خطباء ہیں، سب سے زیادہ میں حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متاثر ہوں، اور ان جیسا خطیب میں نے پنجابی میں کوئی نہیں دیکھا پاکستان میں، جتنے وہ عظیم خطیب تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو میری زندگی میں میرے دور میں میں نے خطیب دیکھے ہیں، وہ سب سے میں ان سے متاثر ہوں، اور وہ اللہ کے ایسے پیارے بندے تھے کہ وہ الحمدللہ اتنی خوبیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ اللہ کی خاص عنایت اور اللہ کی خاص عطا تھی ان کو۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ عمر تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں وہ شخصیات کے بارے میں کچھ بتا دوں، اور بھی شخصیات۔ میں الحمدللہ احمد پور شرقیہ میں خطیب تھا، اور حافظ محمد عبداللہ صاحب بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم انسان تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے اللہ کے دوست تھے، اور انہوں نے بہاول پور کے ضلع میں بڑا کام کیا دین کا، بہت زیادہ۔ اور پھر احمد پور شرقیہ میں مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، وہ بھی اللہ کے بڑے ولی تھے، اور وہ سرائکی زبان کے خطیب تھے، بڑے کمال، وہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اور اس سے آگے لیاقت پور ہے، لیاقت پور میں مولانا عبدالغفور صاحب ہوتے تھے اوڈ، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، اور مولانا سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہ بھی بڑے مجاہد اور نہ ڈر اور بے خوف اور بے لوث آدمی تھے، انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر خان پور ہے، وہاں قاری عبدالوکیل صاحب خان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کام کیا اپنے علاقے میں، اور یہ جو لوگ تھے، یہ شخصیات تھیں، ان سے میں بڑا متاثر تھا۔ اور ضلع ویاڑی میں قائد ضلع ویاڑی قاری عبدالوکیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب اچھے خطیب تھے الحمدللہ اپنے دور کے، اور اردو زبان کے، اور بڑی مہذب زبان تھی ان کی، اور شعلہ بیان خطیب تھے، اور ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرماتے تھے، بہت اچھے خطیب تھے۔ ان کے دین کے کام کے متعلق جو انہوں نے خانپور میں کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا؟ بہت زیادہ کام اللہ نے ان سے لیا، مساجد تعمیر کروائیں، لوگ بہت اہل حدیث ہوئے، اور میں جلسوں میں جاتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کبھی 50 آدمی کسی جلسے میں، کسی میں 60، کسی میں 100، کسی میں 150، کسی میں 200 بندہ جو ہے نا، 3 دن کی کانفرنس ہوتی تھی، اور 2 250 آدمی جو ہے نا وہ اہل حدیث ہوتا تھا، اور الحمدللہ پورے علاقے میں قاری صاحب تبلیغ کے لیے جاتے تھے، بے لوث جاتے تھے، اور اللہ نے ان کو یہ صلاحیتیں دی تھیں، اور وہ الحمدللہ بڑا ان سے اللہ نے کام لیا ہے۔ اور اسی طرح رحیم یار خان میں الحمدللہ، صادق آباد میں مفکر اسلام مولانا
ثناء اللہ زاہدی صاحب، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان سے بھی میں بڑا متاثر ہوں. اور اسی طرح جو فی الوقت جتنے بھی اس وقت جماعت میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور عمراء بھی ہیں، لیڈران صاحبان بھی ہیں، لیکن میں اس وقت لیڈری کے اعتبار سے اور جس کا دنیا بہت زیادہ احترام کرتی ہے اور جس کا نام لیتی ہے اور جس کا کام اتنا ہے، جس سے اللہ نے اتنا کام لیا ہے، جس کام کو کوئی بلا نہیں سکتا، کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عقیدے لوگوں کے درست ہوئے، نوجوانوں نے داڑھیاں رکھیں اور نوجوانوں نے تہجد پڑھی اور تہجد گزار بنے، خاندانوں کے خاندان. اس سلسلہ میں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ پروفیسر آفت محمد سعید صاحب ہے، جن کے مقابلے کا کوئی آدمی اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے. ماشاءاللہ، بہت ہی شخصیات کے متعلق مولانا منظور حافظہ اللہ تعالی عنہ یہ بتا رہے تھے. اب میں مولانا سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں. مولانا، آپ نے دینی تبلیغ کا کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے دین کے اندر؟ جب تک آپ اب تک جتنی دیر آپ نے گزاری ہے وہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کو دین کے کام کے اندر؟ الحمدللہ وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 45 سال کا عرصہ الحمدللہ تقریباً ہو چکا ہے کہ دین کی تبلیغ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں مصروف ہوں. اور الحمدللہ میں 12 سال کا تھا جب سے میں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. اللہ نے مجھ سے تبلیغ کا کام لینا شروع کیا. آج الحمدللہ میری 57 سال عمر ہے. 57 کی کہندے 57 سال الحمدللہ میری عمر ہے، اور آج بھی اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہا ہے. جب کہ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں اور پھر بھی اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اور میں آپ بھی اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے کھڑا ہو کر بیان کرتا ہوں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. جب کہ اب میری ہمت نہیں ہے، صحت میری اجازت نہیں دیتی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک پہ پسینہ آ رہا تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جنگ میں آپ اتنی بہادری سے لڑتے ہیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے چہرے پہ ماتھے پہ پسینہ ماتھے مبارک پہ آ رہا ہے. تو فرمانے لگے یہ روٹی میں اپنی جسمانی طاقت سے کھا رہا ہوں، اور جب میں لڑتا ہوں اللہ کے راستے میں تو وہ ایمانی طاقت سے لڑتا ہوں اللہ کی توفیق سے. بالکل ہو اسی طرح ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں کھانا کھاتے وقت بھی پسینوں پسینی ہو جاتا ہوں. مجھ میں اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، لیکن جب قرآن پاک حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے تو میں کھڑا ہو کر بیان کرتا ہوں. اور میں جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں اور آتے ہی مطلب کھڑا ہو جاتا ہوں تبلیغ کے لیے، تو اللہ قرآن و حدیث بیان کرنے کی وجہ سے 10 گھنٹے کی تھکاوٹ میری 1 گھنٹے میں اتار دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.